السلام علیکم دوستوں، تاریخ ایک آئینہ ہے جو ہمیں ہمارا ماضی دکھاتا ہے۔ اگر اس آئینے کو توڑ دیا جائے تو تاریخ کو دھندلا کر دیا جاتا ہے۔ اب کی پہلی کتاب ہے دا مرڈر آف ہسٹری بائی کے عزیز۔ خورشید کمال عزیز جو کہ پاکستان کے پری ایمیننٹ ہسٹورین ہیں۔ 8 سال پہلے جب ٹرین میں بیٹھ کے پہلی بار کراچی آیا تھا تو راستے میں میرے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، اس کا نام تھا مرڈر آف ہسٹری بائی کے عزیز۔ وہ کتاب کراچی آنے سے پہلے میں غدار بن چکا تھا۔ اس کی وجہ کے عزیز کی کتاب دا مرڈر آف ہسٹری ہمارے سامنے ایک ایسی ہی سازش کا پردہ فاش کرتی ہے کہ کیسے پاکستان میں تاریخ کو توڑ موڑ کر ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب اس جھوٹی تاریخ کا دروازہ کھولتی ہے جو ہمیں پاکستان کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ کے عزیز بڑے واضح طور پر کہتے ہیں کہ اگر تاریخ کو جھوٹ کا لبادہ پہنایا جائے تو نئی نسلوں کے ذہنوں کو ایک بناوٹی دنیا میں ڈھال دیا جاتا ہے۔ وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا ہم اپنی اصل تاریخ کو جانتے ہیں یا صرف ایک جھوٹی کہانی کو لگاتار سنتے جا رہے ہیں۔ کے عزیز کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ ایک مظلوم تاریخ ہے جس میں صرف جیت کو دکھایا جاتا ہے اور اصل کہانی کو گم کر دیا جاتا ہے۔ کے عزیز کہتے ہیں کہ جو قوم اپنی اصل تاریخ سے انجان ہو وہ قوم اندھیرے کنویں میں گرنے کے برابر ہے۔ عزیز یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ پاکستان کی کتابوں میں تاریخ ایک نظریے کے طور پر صرف کیوں پیش کی جاتی ہے۔ عزیز یہ واضح کرتے ہیں کہ تاریخ صرف گزرا ہوا وقت نہیں بلکہ سیاستدانوں کے لیے ایک ہتھیار بھی ہے۔ ہر سیاسی پارٹی اسے اپنے مفاد میں استعمال کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ ہر حکومت اپنی تاریخ خود لکھواتی ہے، مگر کیا وہ تاریخ سچی ہے؟ کیونکہ ہر حکومت یہی چاہتی ہے کہ ان کو تاریخ میں اچھے الفاظوں میں یاد رکھا جائے۔ پاکستان میں مختلف دوروں کے اندر مختلف تاریخ لکھی گئی۔ ہر دور میں ایک کو ہیرو بنا دیا گیا اور دوسرے کو تاریخ سے ہی مٹا دیا گیا۔ عزیز نے 1947 اور اس کے بعد ہونے والی جنگوں کا بھی ذکر کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ٹیکسٹ بکس میں ان جنگوں کو صرف جیت کا ایک نیا موڑ دیا گیا، مگر اصلی حقیقت صرف ہماری فتح تک محدود نہیں تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ تاریخ صرف جیت کا ذکر نہیں بلکہ ہر پہلو کا ایک صاف شیشہ ہے۔ مگر کیا ہمارے اسکول کی کتابوں میں یہ شیشہ صاف ہے؟ نہیں، عزیز کہتے ہیں کہ یہ شیشہ بہت دھندلا ہے۔ خواتین و حضرات، تاریخ کو بدلنے کا اثر سب سے زیادہ نئی نسلوں پر ہوتا ہے۔ اگر تاریخ کو مینوپولیٹ کیا جائے تو ہر نئی نسل ایک جھوٹی کہانی پر بڑھ رہی ہوتی ہے۔ جو قوم اپنی تاریخ بھول جائے اس کا مستقبل بھی ایک اندھیرے راستے پر چڑھ پڑتا ہے۔ عزیز بڑے واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ کیا واقعی ہم سچ جاننا چاہتے ہیں یا صرف ایک کہانی کو سننا چاہتے ہیں جو ہمارے دل کو تسلی دے۔ کہ عزیز کا کہنا تھا کہ تاریخ کا قتل ایک قوم کا قتل ہے اور شاید یہ وہ تاریخ ہے جو ہمیں دوبارہ جینا سکھا سکتی ہے۔ کہ عزیز کہتے ہیں کہ اگر سچ کا ایک روشن دروازہ تاریخ ہے تو پاکستان میں وہ دروازہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ کہ عزیز کی کتاب مرڈر آف ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کیسے توڑ موڑ کر ہمارے سامنے تاریخ کو پیش کیا جاتا ہے۔ وہ تاریخ جو ہماری نئی نسلیں پڑھتی ہیں اور مینیپولیٹ ہوتی ہیں، کیسے اس تاریخ نے ہماری نسلوں کو برباد کر دیا۔ آخر کیسے پاکستان کی اصل تاریخ کو مینیپولیٹ کیا گیا اور آخر کیسے پاکستانیوں سے اصل تاریخ کو چھپایا گیا۔ کہ عزیز لکھتے ہیں جب تاریخ لکھنے والے سچ کو چھپا دیتے ہیں تو اصل میں وہ قوم کی یادداشت مٹا رہے ہوتے ہیں۔ اس کتاب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تاریخ صرف ایک ماضی کو بیان نہیں کرتی بلکہ ایک سیاسی ہتھیار بھی ہے جو حکومت اور تعلیمی ادارے استعمال کرتے ہیں۔ کہ عزیز پہلی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک کی تاریخی کتابوں کا ایک گہرا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ کیسے ہر حکومت نے اپنے نفع کے لیے اس تاریخ کا استعمال کیا جو تاریخ غلط تھی۔ تاریخ صرف واقعات کا ذکر نہیں بلکہ ہر لکھنے والے کا نظریہ بھی ہوتا ہے۔ پاکستان کی اسکول کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو ایک عجیب سی تصویر سامنے آتی ہے۔ مختلف تاریخ کی کتابوں میں مختلف واقعات کا ذکر
ذکر ہے۔ ایک جگہ پاکستان کا تسلسل ایک عظیم اسلامی ریاست کے طور پر دکھایا جاتا ہے، جبکہ اصل تاریخ بہت مختلف ہے۔ جنگوں اور سیاسی واقعات کے تناظر میں ہمیشہ ایک ہی اینگل دکھایا جاتا ہے کہ ہم ہمیشہ جنگ جیتتے ہیں اور ہر مخالف ہمیشہ برے ارادوں کا مالک ہوتا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کو ایک داستان بنا دیا گیا۔ ہر حکومت نے اپنی خود کی ایک تاریخ کو لکھوایا اور سچی تاریخ کو یا تو بدل دیا گیا یا پھر مکمل طور پر ہٹا دیا گیا۔ تاریخ کا اصل قتل تب ہوتا ہے جب سفارشی اور سیاسی مفاد تاریخ لکھنے لگتے ہیں۔ پاکستان کی مختلف حکومتوں نے اپنی تاریخ خود لکھوائی۔ 1950 اور 60 میں تاریخ کو ایک نیشنلسٹ اینگل دیا گیا۔ 1970 میں سوشلسٹ نظریات کو ابھارنے کی کوشش کی گئی۔ 1980 اور 90 میں تاریخ کو اسلامیات کا ایک مکمل حصہ بنا دیا گیا۔ عزیز بڑے واضح طور پر لکھتے ہیں کہ تاریخ لکھنے والوں نے قائد اعظم محمد علی جناح اور دوسرے لیڈرز کی سوچ کو مینیپولیٹ کر کے لکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جناح کا پاکستان ایک مختلف سوچ کا آئینہ تھا، مگر ٹیکسٹ بکس نے ان کے مقاصد کو مکمل طور پر بدل دیا۔ پاکستان کے ٹیکسٹ بکس میں جناح کو صرف ایک اسلامی رہنما بنا دیا گیا، جبکہ اصل میں ان کی سپیچز ایک مختلف پاکستان کی تصویر دکھاتی ہے، ایک پروگریسو ڈیموکریٹک ریاست۔ اس کتاب میں پاکستان کی جنگوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے پاکستان اور بھارت کی جنگوں کو پاکستان کی فتح کا ایک مضمون بنا کے پیش کیا جاتا ہے، مگر اصل تاریخ کچھ اور ہے۔ ایک طرف جیت کی کہانی ہے اور دوسری طرف اصل تاریخ جو کتابوں سے غائب ہے۔ 1948 کی جنگ کا اصل تناظر ٹیکسٹ بکس میں نہیں ملتا۔ 1965 کی جنگ جو کہ صرف عظیم فتح کہا جاتا ہے، مگر اصل ڈپلومیٹک اور ملٹری فیکٹس مختلف ہیں۔ 1971 کے واقعات کو مکمل طور پر مس ریپرزینٹ کیا گیا ہے۔ عزیز کے مطابق پاکستان میں تاریخ کا قتل کیا گیا ہے، بلکہ ان نئی نسلوں کی ذہنوں کا قتل کیا گیا ہے جو سچ جاننا چاہتے تھے۔ جب آپ اپنی نئی قوم سے سچ کو چھپائیں گے تو وہ ایک نئی جھوٹی دنیا میں جینے لگتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں جو تاریخ نہیں جانتا وہ اپنے مستقبل کو نہیں سمجھ سکتا۔ آج کے دور میں تاریخ کو سمجھنا صرف ایک کتابی مشق نہیں بلکہ ایک ضرورت ہے۔ تاریخ کو مٹانا آسان ہے، مگر اصل تاریخ ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے، کیا ہم اصل تاریخ تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ ہر قوم کی تاریخ اس کی پہچان ہوتی ہے، مگر جب اس تاریخ کو جھوٹ اور غلط معلومات سے بھر دیا جائے تو ایک نئی نسل اپنی اصل پہچان سے انجان رہ جاتی ہے۔ کے عزیز کی کتاب مرڈر آف ہسٹری ایک اور گہری سازش کا پردہ فاش اٹھاتی ہے۔ پاکستان میں اسکول کی کتابوں میں تعلیم کا صرف ایک متاثر نظریہ دیا گیا ہے، مگر اصل سچ چھپا دیا گیا ہے۔ ہر قوم کی تاریخ اس کی پہچان ہوتی ہے، مگر جب اس تاریخ کو جھوٹ اور غلط معلومات سے بھر دیا جائے تو ایک نئی نسل اپنی اصل پہچان سے انجان رہ جاتی ہے۔ کے عزیز کی کتاب مرڈر آف ہسٹری ایک اور گہری سازش کا پردہ اٹھاتی ہے۔ پاکستان میں اسکول کی کتابوں میں تعلیم کا صرف ایک مختصر نظریہ دیا گیا ہے، مگر اصل سچ چھپا دیا گیا۔ ہم اپنی تاریخ کو سمجھنا اور جاننا چاہتے ہیں یا صرف ایک پروپیگنڈا کا حصہ بن کر رہنا چاہتے ہیں؟ پاکستانی تعلیمی نظام کا مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ کو صرف ایک اینگل سے پیش کیا جاتا ہے۔ صرف وہ واقعات لکھے گئے جو ایک خاص نظریے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جو اصل واقعات مختلف تھے انہیں یا تو چھپا دیا گیا اور یا غلط طور پر لکھا گیا۔ یہ سوچ دیا گیا کہ نئی نسل صرف وہی سچ جانے گی جو حکومت چاہتی ہے اور اصل حقیقت ان سے چھپا دی جاتی ہے۔ پاکستان کی اسکول ٹیکسٹ بکس میں بہت سی غلط انفارمیشن اسٹوڈنٹس کو پڑھائی جاتی ہے، جیسے پاکستان صرف ایک اسلامک اسٹیٹ تھی اور اس کا کوئی سیکولر پہلو نہیں تھا۔ صرف مسلم لیڈرز نے پاکستان بنانے میں کردار ادا کیا، جبکہ اصل میں مختلف مذہب اور سوچنے والے لوگ بھی اس موومنٹ کا حصہ تھے۔ پاکستان کی ہر جنگ صرف جیت کی کہانی ہے، جبکہ اصل میں ہر جنگ کا ایک مختلف پہلو بھی تھا۔ 1947 کی آزادی کو مکمل طور پر ایک ریلیجیس اسٹرگل بنا دیا گیا، جبکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ خواتین و حضرات، پاکستان صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا،
بلکہ یہ دوسری نسلوں اور دوسرے قوم کے لوگوں کے لیے بھی ایک آزاد ملک تھا، مگر ہم لوگوں نے صرف اسے مسلمانوں کا ایک آزاد ملک بنا دیا۔ لیکن کتابوں میں صرف مسلم ہیروز کا ذکر ہوتا ہے، جو لوگ پاکستان بنانے میں مددگار تھے مگر مسلم نہیں تھے، ان کا ذکر ہٹا دیا گیا۔ سندھی، بلوچی، پنجابی اور بنگالی لوگوں کا مکمل تاریخی کردار کور نہیں کیا گیا۔ جس قوم کی تاریخ اسے اصل سچ نہیں دکھاتی، وہ قومیں ہمیشہ گمراہ رہتی ہیں۔ اے عزیز کے مطابق جس تاریخ کو بدل دیا جائے اس تاریخ کا مستقبل بھی بدل جاتا ہے۔ آج کا پاکستان ایک مکمل تاریخ پر چل رہا ہے۔ اگر سوال یہ ہے کیا ہم اپنی اصل تاریخ کو دوبارہ ڈھونڈ سکیں گے؟ تاریخ صرف ماضی کا افسانہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک قوم کا مستقبل طے کرتی ہے۔ قوم کی کتابوں میں اس کا سچ نہ ہو، وہ ہمیشہ اندھیرے میں گم رہتی ہیں اور کبھی بھی سچی تاریخ تک نہیں پہنچ پاتی، اور ان قوموں کا مستقبل بھی اندھیرے سے بھرا ہوتا ہے۔ پاکستان کی اسکول ٹیکسٹ بکس صرف تاریخ کو مینوپولیٹ کرتی ہے۔ وہ مختلف واقعات کو یا تو مکمل طور پر غائب کر دیتی ہیں یا پھر صرف ایک اسپیسیفک نظریہ پیش کرتی ہیں جو حکومت اور سیاسی مفاد کے مطابق ہوتا ہے۔ کہ عزیز کہتے ہیں کہ جب تاریخ مختصر ہو اور جھوٹ پر مبنی ہو تو اس کے 3 نقصان ہوتے ہیں۔ نئی نسلوں کی سمجھ صرف ایک طرف سے بند کر دی جاتی ہے، ایک قوم اپنی اصل پہچان کو کھو دیتی ہے اور ایک جھوٹی شناخت پر بھروسہ کرتی ہے۔ سیاسی اور تاریخی فیصلے اصل معلومات کی بنا پر نہیں بلکہ افسانوں کی بنا پر کیے جاتے ہیں۔ کہ عزیز پاکستان اور بھارت کی جنگوں پر بھی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنگوں کو صرف ایک اینگل سے پیش کیا جاتا ہے اور اس کا دوسرا اینگل بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ان کے مطابق اگر ہم صرف اپنی جیت کی کہانی سنتے رہیں گے تو ہم کبھی سیکھ نہیں سکیں گے، تو ہم کو اپنی غلطیوں کو ماننا پڑے گا۔ 1965 کی جنگ کو صرف ایک عظیم فتح دکھایا جاتا ہے جبکہ اصل میں یہ ایک ملٹری اسٹیلمیٹ تھا۔ 1971 کا معاملہ صرف ایک سازش بنا دیا گیا جبکہ اصل میں سیاسی اور سماجی مسائل تھے جو ایسٹ پاکستان کو پاکستان سے الگ کرتے ہیں۔ جناح کا اصل پاکستان کیا تھا؟ تاریخ کی کتابوں میں جناح کو صرف ایک مسلم لیڈر بنا دیا گیا، مگر اصلیت میں ان کا ویژن کچھ اور تھا۔ عزیز لکھتے ہیں جناح کا پاکستان ایک مکمل اسلامک اسٹیٹ بنانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ ایک پروگریسو ڈیموکریٹک ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پر تصور کیا گیا تھا۔ مگر پاکستان کو صرف مسلم ممالک کی لسٹ میں شامل کر دیا گیا۔ عزیز کے مطابق جناح ایک سیکولر لیڈر تھے، مگر تاریخ کی کتابوں سے ان کے سیکولر بیانات کو مکمل طور پر ہٹا دیا گیا اور انہیں ایک مسلم لیڈر کے طور پر پیش کیا گیا۔ عزیز کے مطابق اصل تاریخ ہمیشہ زندہ رہتی ہے، صرف کتابوں سے نہیں بلکہ لوگوں کی یادوں اور اصل واقعات کی شناخت سے۔ آج کا پاکستان ایک نئے موڑ پر کھڑا ہے، لیکن اگر ہم تاریخ کو نہیں جانیں گے تو آگے کیسے بڑھیں گے؟